میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، ماہ ربیع الاول سے پہلے اولاد کے حقوق کے حوالے سے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، جس سلسلے میں اولاد کا پہلا حق بیان ہوا تھا، اور پھر ربیع الاول میں نبی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے مختلف عنوانات پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی گئی۔ آج پھر اسی سلسلے کو دوبارہ شروع کرنے لگا ہوں کہ جس طرح اولاد کے ذمے والدین کے حقوق ہیں، اسی طرح والدین کے ذمے اولاد کے بھی حقوق ہیں، اور اولاد کے حصول کے لیے جو ظاہری طور پر پہلا سبب ہے وہ ہے شادی، کہ انسان جب شادی کر رہا ہو تو سب سے پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ وہ شادی کرتے وقت اپنی شریکہ حیات کے لیے ایسی عورت کا انتخاب کرے جس کے اندر دینداری کا مادہ پایا جائے، جس کے اندر نیکی کا مادہ پایا جائے، اس لیے کہ اولاد کی تربیت میں 80% جو کردار ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے، والد کا کردار 20% ہوتا ہے، 80% اولاد کی تربیت میں جو کردار ہوتا ہے وہ ماں کا ہے۔ اگر اپنی شادی کرتے وقت اپنی شریکہ حیات کا انتخاب درست طریقے سے نہیں کیا، بلکہ کسی فاسقہ فاجرہ سے شادی کر لی، تو یاد رکھیے گا کہ جس طرح ماں ہوگی ویسے ہی آگے اولاد کی تربیت بھی چلے گی۔ تو اولاد کے حقوق کے سلسلے میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ انسان جب شادی کر رہا ہے تو شادی کے وقت وہ اپنی شریکہ حیات کا انتخاب دینداری کی بنیاد پر کرے، یہ پہلا حق ہے، یہ بیان ہو چکا ہے۔ آج اس سلسلے میں اولاد کا دوسرا حق بیان کرنا ہے کہ جب آپ کی شادی ہو جائے تو اس کے بعد اولاد کا حق ہے والدین پر کہ والدین اپنے اولاد کے لیے دعا کریں، اللہ سے دعا مانگے۔ جب تک اولاد نہیں ہوئی اس وقت تک اولاد کے حصول کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دیں۔ بدقسمتی سے آج یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ رواج پڑ چکا ہے کہ والدین اپنی اولاد کو دعائیں کم دیتے ہیں، بد دعائیں زیادہ دیتے ہیں۔ رجحان ہے ہمارے معاشرے کے اندر، بالخصوص ہمارے گھرانے کی جو عورتیں ہیں ان کی زبانوں پر سوائے بد دعاؤں کے کچھ اور نہیں آتا۔ تھوڑا سا بھی مسئلہ ہو جائے بد دعاؤں کے ایسی بوچھاڑ ہوتی ہے جیسا کہ انہوں نے بد دعاؤں میں گریجویشن کیا ہوا ہے۔ اللہ تیری ٹانگ توڑ دے، اللہ تیری آنکھ پھوڑ دے، اللہ تجھے کسی گاڑی کے نیچے لے آئے، فلاں کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے، اور پھر یہی بچہ ہوتا ہے کہیں اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے نا تو وہی ماں جو بد دعائیں دے رہی ہوتی ہے وہی سب سے پہلے رونے بیٹھ جاتی ہے۔ تو اس بے وقوفہ کو اس وقت سوچنا چاہیے تھا نا کہ میں جس وقت یہ الفاظ زبان سے نکال رہی ہوں اس لیے کہ اللہ کے ہاں قبولیت کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے، کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے انسان کی دعاؤں کو قبول کر لیں تو ہو سکتا ہے وہی وقت قبولیت کا ہو اور اللہ تعالیٰ قبول کر لیں وہ بد دعا کو۔ تو میرے مسلمان دوستو، آج جس سلسلے میں آپ حضرات کو متوجہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ والدین کے ذمے اولاد کا یہ حق ہے کہ والدین اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ جب ہم قرآن مجید اٹھاتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام نے دیگر دعائیں مانگی ہیں، اسی طرح انبیاء علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے بالخصوص دعائیں مانگی ہیں۔ صرف ابراہیم علیہ السلام کو اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کتنی دعائیں مانگی ہیں، بے شمار۔ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے سب سے پہلی رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جب تک اولاد نہیں ہے اولاد کے حصول کے لیے دعائیں ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں۔ تو میرے مسلمان دوستو، جب تک اولاد نہ ہو ہم اللہ تعالی سے دعا مانگیں، اور یہ دعا رب ہب لی من الصالحین یہ ان مجرب دعاؤں میں سے ہے کہ اگر کسی کی اولاد نہ ہو تو وہ نماز کے بعد اس دعا کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازیں گے، رب ہب لی من الصالحین۔ اور آگے چل کر جب اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کر لیا اور بیٹے کی نعمت سے نوازا، اسماعیل
علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دعا مانگی، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی اور میرے اس بیٹے کو بھی بے راہ ہونے سے بچا، ایسے نہ ہم عقیدے میں پھسل جائیں۔ شرک کا دور دورہ ہے، ہر طرف بتوں کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے، ایسے نہ ہم بے راہ ہو کر کہیں بتوں کو پوجنے، ہمیں بچا۔ وَجْنُبْنِي، مجھے اور میرے بیٹے کو بتوں کی پوجا کرنے سے ہماری حفاظت فرما، بے راہ ہونے سے حفاظت فرما، ہمیں اپنے عقیدے کے اندر پختگی نصیب فرما۔ میرے مسلمان دوستی، دعا کون مانگ رہے ہیں؟ وقت کے نبی مانگ رہے ہیں، اللہ کے خلیل مانگ رہے ہیں۔ کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے۔ یاد رکھیے گا، انبیاء کا اپنے عقیدے سے پھر جانا ممکن نہیں ہے۔ انبیاء معصوم ہیں، انبیاء کیا ہیں؟ معصوم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنے والی امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ اپنے بچوں کے عقیدے کے لیے دعا مانگا کرو۔ آج ہم یہ دعا تو مانگتے ہیں، اللہ میرے بچے کی شادی کرا دے، چلتی ہیں دعائیں۔ اے اللہ میرے بچے کو اچھی نوکری دے دے، چلتی ہیں دعائیں۔ اے اللہ میرے بچے کے کاروبار میں برکتیں ہوں، چلتی ہیں دعائیں، مانگنی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ اب ہم نے اپنی اولاد کے درست عقیدے کے لیے دعا مانگی ہے کہ اللہ میرے بچے کو درست عقیدے پر قائم اور دائم فرما، ہم نے کب مانگی ہے؟ آج ہم ہر قسم کی دعا مانگ رہے ہیں، لیکن اپنے بچوں کی درست عقیدے کی دعا کبھی نہیں مانگتے۔ تو میرے مسلمان دوستو، ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے اندر رہتی دنیا کی انسانیت کو یہ پیغام ہے کہ جس طرح آپ اپنی دعاؤں کے لیے معاش کی دعا مانگتے ہیں، اسی طرح اپنے بچوں کے لیے عقیدے کی پختگی کی دعا بھی مانگیں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، پروردگار میں نے اپنی اولاد کو، اپنے گھرانے کو تیرے حکم پر اس چٹیل میدان کے اندر چھوڑ آیا ہوں، عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے ہاں، لیکن اے اللہ ربنا لیقیموا الصلاة، اے اللہ تاکہ وہ لوگ نماز کو قائم کریں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کے لیے نماز کے قائم کرنے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ ہم نے کب مانگی اپنے بچوں کے لیے کہ میرا بچہ نمازی بن جائے؟ ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس، صرف نمازی نہ بنا، اللہ میرے بچے کو ایسے بنا کہ لوگوں کی محبت، لوگوں کے دلوں میں میرے بچے کی محبت اس طرح پیدا ہو کہ لوگ کھنچے چلیں اس کی طرف، کھنچے چلیں اس کی طرف۔ آج ہماری اولاد ہوتی ہے، پورا محلہ اس سے تنگ ہے، پورا محلہ تنگ ہے۔ کسی کے سامنے تذکرہ ہو جائے، بھائی فلاں بچہ بہت تنگ کرتا ہے، اچھا وہ فلاں صاحب کا بچہ، او توبہ توبہ توبہ، اس سے اللہ کی پناہ، اس کے بچے تو بہت شیطان ہیں۔ میرے مسلمان دوستو، ہم اپنے بچوں کے لیے دعا مانگیں کہ ہمارے بچے اللہ ایسے ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے نفرت نہ ہو، محبت ہو۔ آج ہم کتنے بچوں کو دیکھتے ہیں اور ہمارے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے کہ اللہ کتنے پیارے بچے ہیں، کتنی اچھی ان کی تربیت ہوئی ہے، کتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کتنے سلیقہ مند زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے دل میں ان کے لیے محبت آتی ہے کہ نہیں آتی؟ میرے مسلمان دوستو، یاد رکھیے گا، وہ بچہ اپنے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ وہ ویسے اتنا اچھا نہیں ہو گیا، اس بچے کو اس نتیجے تک، اس مقام تک پہنچانے میں والدین کی دعائیں شامل ہیں۔ آپ بھی مانگیں نا، آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے مانگیں، میرے رب کے ہاں کوئی کمی تو نہیں۔ آپ مانگیں، جستجو دکھائیں، تڑپ میرے اللہ کو دکھائیں، اے اللہ میرے بچے کو ایسا بنا دے، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، کہ میرے بچے کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ہو، نفرت نہ ہو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا سکھائی ہے ہمیں کہ اپنے بچوں کے لیے ہم دعا یہ مانگیں کہ اللہ میرا بچہ ایسا ہو کہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت ہو، نفرت نہ ہو۔ ہم دعا مانگیں اپنے بچوں کے لیے۔ اسی طرح آگے چل کر ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دعا مانگی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا، میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا، میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا۔ آج ہماری عمر 30 35 40 سال ہو چکی ہیں، 5 5 6 6 بچے،
سوال یہ ہے ہم نے اپنے بچوں کے لیے نماز کی پابندی کی دعا کتنی مرتبہ مانگی ہے؟ کتنی مرتبہ مانگی ہے؟ ہر ایک ہم میں سے اپنے گریبان میں جھانکے کتنی مرتبہ مانگی ہے؟ یہ تو مانگتے ہیں اللہ اس کو روزی دے دے، یہ اللہ اس کی اچھی جگہ شادی کرا دے، مانگنی چاہیے، کوئی دوسری بات نہیں ہے، لیکن میرے مسلمان دوستو اس کے لیے نمازی بننے کی بھی دعا مانگنی چاہیے نا، کہ اللہ میرے بچوں کو 5 وقت کا نمازی بنا۔ اور صرف یہی نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کر دعا مانگی، ربنا اغفر لی ولی والدی، کہ اللہ میری بھی بخشش کر دے، میرے والدین کی بخشش کر دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور جتنے بھی مومن ہیں تمام کے تمام مومنوں کی بخشش کر دے۔ التحیات میں اس دعا کو مانگنا چاہیے اللہ سے، مشرف دعاؤں میں سے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ہمیں سکھلا کے گئے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگو، اس طرح مانگو، اس طرح مانگو، اس طرح مانگو۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا ہے، بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گھر گئے اور اپنی بہو سے پوچھا، بیٹا کیا کھاتے ہو، کیا پیتے ہو؟ اور میں ابا جان یہ ہے، یہ کھاتے ہیں اور یہ پیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ہاتھ اٹھایا، اللہم بارک لہم فی طعامہم و شرابہم، کہ اللہ ان کے کھانے میں بھی انہیں برکت نصیب فرما، ان کے پینے میں بھی انہیں برکت نصیب فرما۔ ابراہیم علیہ السلام سکھلا رہے ہیں امت کو کہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کی روزی کے لیے، اپنے بچوں کے رزق حلال میں برکت کے لیے دعائیں والدین مانگیں۔ آج ہمارے زبانوں پر اپنے بچوں کے لیے بد دعائیں ہیں، افسوس یہ ہے کہ دعائیں نہیں ہیں۔ وہی بچہ ہمیں دنیا کے میدان میں جب پیچھے نظر آتا ہے، پریشان نظر آتا ہے، کسی مشکل اور مصیبت میں نظر آتا ہے، تو یہی والدین ہوتے ہیں جن کا دل جل رہا ہوتا ہے کہ میرا بچہ کیوں پریشان ہے، میرا بچہ آج کیوں پریشانی کی حالت میں، کیوں مشکلات کا شکار ہے۔ یہ آپ کی انہی بد دعاؤں کا نتیجہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جو آپ نے ماضی میں سے بد دعائیں دی تھی۔ اگر ماضی میں آپ انہیں دعائیں دیتے تو آج یہ مشکلات میں نہ ہوتا، آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں آج یہ کامیاب انسان ہوتا۔ میرے مسلمان دوستو، ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم حضور کے امتی ہونے کے دعوے دار ہیں۔ حضور علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے نواسوں، جنت کے نوجوان کے سرداروں حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے لیے دعا مانگی، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ اے اللہ میں تیرے سارے تاثیر والے کلمات کے ذریعے سے پناہ طلب کرتا ہوں ہر شیطان سے، ہر تکلیف دینے والے زہریلے جانور سے، ہر اس نظر سے جو نقصان پہنچانے والی ہے۔ ہم بھی اپنے بچوں کے لیے دعا مانگے نا، ہم بھی یہ کلمات پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کریں نا۔ آج ہم پریشان نظر آتے ہیں کہ بھئی میرے بچہ ڈھیلا ڈھالا ہے، میرا چھوٹا بچہ روتا رہتا ہے، میرے بچے کو پتہ نہیں نظر لگ گئی ہے کیا ہے۔ یہ کلمات سیکھیں حضور علیہ السلام کے سکھلائے ہوئے، اپنے نواسوں پر کیے ہوئے۔ یہ تو میرے مسلمان دوستو، آج کی اس مجلس سے اٹھتے ہوئے 2 پیغام لے کر جائیں، 2 پیغام ہر شخص لے کر جائے۔ پہلا پیغام یہ ہے والدین کے ذمے کہ والدین اپنی بچوں کو، اپنی اولاد کو بد دعاؤں سے نہیں دعاؤں سے نوازیں، بد دعاؤں سے نہیں دعاؤں سے نوازیں۔ اور دوسری گزارش میری نوجوان سے ہے، میری ان بچوں سے ہے، میرے ان نوجوان دوستوں سے ہے، اپنے بھائیوں سے ہے کہ آپ اپنے گھر میں اپنے والدین کو ایسا ماحول فراہم کریں کہ آپ کے والدین
دل سے آپ کو دعائیں دیں۔ تاڑی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، سارا نقصان اور ساری غلطی والدین کی نہیں ہوتی، بچوں کی غلطی ہوتی ہے جس وجہ سے والدین اس نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، یہ دو پیغام دونوں لے کر جائیے گا کہ والدین اپنے بچوں کو بد دعاؤں سے نہیں دعاؤں سے نوازیں، اور میری نوجوان سے گزارش ہے کہ وہ گھر میں اپنے والدین کو ایسا ماحول فراہم کریں کہ والدین ان کو بد دعاؤں سے نہیں بلکہ دعاؤں سے نوازیں، دل سے دعا کریں۔ آپ ان کو دعاؤں کا کہیں نہیں، بلکہ آپ اپنا رویہ ایسے رکھیں کہ ان کے دل آپ کے لیے خود بخود دعائیں مانگیں۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ بھئی غصے کی حالت ہے نا، اور غصہ ہی اتارنا ہے، تو بابا یہ غصہ دعا دے کر اتار دو نا۔ لازمی ہے بد دعا دے کر اتارنا ہے؟ لازمی تو نہیں ہے نا کہ بد دعا ہی دے کر اتارنا ہے، غصہ ہی آیا دعا دے کر اتار دو۔ اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تجھے سیدھے راستے پر چلائے، اللہ تیرے ذہن کی بندش کو کھول دے، تیرے آگے سیدھے راستوں کو نمایاں کر دے، دعا دے کر بندہ غصہ اتار دینا۔ شیخ عبد الرحمن السدیس جو حرم کے ائمہ کے چیف ہیں، کچھ عرصہ پہلے جب یہ پاکستان آئے تھے تو پاکستان آنے پر انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ میں بچپن میں بڑا شرارتی تھا، بہت مستی کرتا تھا، اور یاد رکھیے جو بچہ شرارتی ہو نا وہ ذہنی بہت ہوتا ہے۔ کہ ایک مرتبہ میں اپنی شرارتوں کی وجہ سے میری والدہ کو مجھ پر بہت غصہ آیا، تو اس موقع پر میری والدہ نے غصے میں آ کر مجھے کہا، عبد الرحمن جا، تجھے اللہ حرم کا امام بنائے۔ اگر آج میں حرم کا امام ہوں نا، شیخ عبد الرحمن السدیس فرماتے ہیں، مجھے اپنی والدہ کی وہ دعا اس مقام تک لے کر آئی ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو، آخری گزارش یہی ہے کہ اگر ہم نے غصہ ہی اتارنا ہے نا، اور تو اپنے بچوں کو دعاؤں دے کر ہی اتار دیں۔ تو یہ دو پیغام ہیں، ایک والدین کے ذمے، ایک نوجوان کے ذمے، کہ والدین اپنے بچوں کو بد دعاؤں سے نہیں دعاؤں سے نوازیں۔ نمبر دو، نوجوان والدین کو ایسا ماحول فراہم کریں کہ والدین آپ کے لیے بد دعائیں نہیں بلکہ دعائیں کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔